قبول. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. تو ایک وجہ یہ کہ راتوں میں عبادتیں کرنے کی یہ بارے وجہ سے لیلا فرمایا. پھر ایک وجہ یہ کہ رات جو ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے. اسلامی حساب سے رات پہلے آئے گی دن بعد. کیسے؟ چاند ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہیں. ابھی آئے گا ابھی شعبان شریف، پھر رمضان، پھر عید کا ہوگا تو چاند دیکھتے ہیں. تو چاند جب ہوتا تو رات ہی پہلی رات ہو جاتی. یعنی ہماری تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے. پہلی تاریخ رات سے چالو ہوتی. چاند دکھ گیا، مہینہ شروع. دوسرے دن صبح میں مہینہ نہیں. انگریزی تاریخ جو ہوتی ہے وہ سورج سے ہوتی ہے. جیسے سورج نکلا تو اب مطلب وہ 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہوتی ہے. ان کا دن 12 بجے کے بعد سے ان کا ڈیٹ چینج. ہمارے یہاں مغرب سے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو رات ہمارے یہاں پہلے، دن اس کے بعد ہے. تو پہلے اندھیرا، اس کے بعد اجالا. کہ رات کی تاریکی کے بعد اجالا آنا ضروری ہے، آتا ہی ہے. یہ یقین رکھنا ہے بندے کو. اور اس یقین کے ساتھ رات کا یعنی کہ اچھے سے گزارنے کے. اگر تکلیف ہے تو رات کے بعد جیسے سیاہی سے اجالا آنے والا ہے، ویسی تکلیف کے بعد بھی انشاءاللہ آسانیاں ضرور آئیں گی. یقین رکھتے ہوئے کرتے. اس لیے رات پہلے کہ پہلے رات ہے، بعد میں دن. ایک وجہ یہ فرمائی گئی. پھر ایک وجہ اور بتاتے ہیں علماء مفسرین کرام کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے 40 جو ذکر ہے وہ بھی سن لیجئے. پہلے 30 کا ہی تھا اور موسیٰ علیہ السلام 30 بول کر بھی گئے تھے. پھر وہ آگے بتاؤں گا میں کیا کیا ہوا انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے کوہ طور پر روزے رکھ کے گزارا. روزے رکھ گیا. اور یہ روزے ایسے ہماری جیسے کہ سوم وصال تھے، یعنی بالکل دن رات والے روزے تھے. 30 پورا مہینہ روزے. یہ دلیل ہے. یہ سوم وصال جو ہوتا ہے لگاتار روزے رکھنا، بغیر سحری کے، بغیر افطار کے روزے رکھنا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے. حدیث میں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں سے مثال. اچھا صحابہ جو تھے نا وہ تو یار سرکار کے بڑے ایسے عاشق. اپنے کو تو ذرہ نصیب ہو جائے تو اپنی تو جنت پکتی ہے انشاءاللہ. صحابہ کے عشق کا ذرہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ جنتی. وہ ایسے عاشق کہ سرکار کی ایک ایک ادا پر وہ اس کی نقل کرنا ہی ان کی زندگی تھی. سرکار نے جو عمل جیسے کہ آپ کو بھی کرنا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار سوم وصال رکھ رہے ہیں، افطار ہی نہیں کرتے، امہات المومنین سے معلومات ہو جاتی تھی کہ سرکار نے آج بھی افطار نہیں کی، سحری بھی نہیں کی، روزہ ہے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ سرکار تو ہم بھی رکھیں گے. شروع کر دی انہوں نے بھی بغیر افطار بغیر سحری کے روزے چالو. صحابہ کچھ بھی ہو، صحابہ ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ الگ ہی معاملات ہیں وہاں. تو سرکار نے دیکھا صحابہ نڈھال ہو گئے ہیں. 2-3 دن کھانا پانی نہ ملے لگاتار تو اچھے بالکل انہیں ڈھیلے ہو جائیں. بھائی کمزوری آ جاتی ہے، کھانا پینا ضروری ہے. صحابہ میں بھی رنگ پیلے پڑنے لگے، کمزوری آ گئی، آواز نہیں نکل رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو روزے رکھ رہے ہیں لگاتار تو ہم نے بھی آپ کی طرح سے روزے رکھنے کی کوشش کی ہے. ہم بھی وہی سے روزے رکھ رہے ہیں سوم وصال والے لگاتار بغیر افطار بغیر سحری کے لگاتار کنٹینیوس روزے چالو ہمارے. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث اچھی طویل ہے پر اس میں سرکار نے یہ جملہ موجود ہے ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کون میری مثل بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں میرے جیسا. ایکم مثلی صحابہ کو فرمایا. صحابہ بھی حضور کی برابری نہیں کر سکتے. یا آج کے دیوبندی وہابی یہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم بھائی کے جیسے ہیں، صرف عزت میں بڑے ہیں، ان کو نبوت ملی بس وہی، باقی سب ہمارے جیسے ہیں، سب بشر ایک جیسے. معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ برابری نہیں کرتے کہ یہ وہابی برابری، صحابی جو ہے وہ برابری نہیں کرتے، یہ وہابی برابری کرنے آ گئے. صحابہ کو سرکار نے فرما دیا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا میں میرے رب کے یہاں کھاتا ہوں، میرے رب کے یہاں میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. اب یہ فرمایا میں میرے رب کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو وہ کھلاتا پلاتا کوئی یہ دنیاوی غذا نہیں ہوتی ہوگی، وہ الگ ہی کیا اللہ سے جل کیا کون سی روحانیات اور کیسے
کیا کیا عطا فرماتا ہوگا کہ سرکار کو وہ 100 وصال سرکار پر گرا نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو بھاری پڑ جائے بھائی، ہم رکھلے تو نہیں رہ سکتے لگاتار. تو فرمایا تم میں سے کوئی میری طریقے نہیں، میرے مثل نہیں ہے. یہ صحابہ کا بھی عقیدہ، حضور کا خود عقیدہ کہ نبی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی کے مثل نہیں ہو سکتا. قرآن میں جو آیت ہے انما انا بشر مثلکم، بے شک ہے قل انما انا، قل انما، وہاں قل ہے، اللہ جو نے نہیں فرمایا، اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں. اس کے بارے میں تو بہت تفصیل ہے، پر مختصر یہ کر دوں کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کفار سے، صحابہ سے نہیں فرمایا جا رہا ہے. اللہ نے کفار کو فرمانے کے لیے فرمایا کہ ان کفار قریش سے کہہ دو کہ تم کہتے ہو تمہاری، یہ وہ بولتے تھے اے محمد تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، تم یہ جو پیغام لاتے ہو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیسے تم پر ایمان لائے، تم جنت کی باتیں کرتے ہو، جہنم کی باتیں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کیسے تم پر ایمان لائے. تو فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں نا، جیسے تم بولتے ہو میں بھی بولتا ہوں، وہی چیزیں میں بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی ویسی ہی بات کرتا ہوں، میں بھی تمہاری جیسا بات چلتا پھرتا ہوں، میں بھی تمہارے جیسے رہ رہا ہوں. تمہاری وجہ سے ہی تو مجھے بشری طور پہ بھیجا گیا ہے تاکہ بشروں کی میں اصلاح کر سکوں، بشر کو صحیح راستے پر لے کر آ سکوں. اس لیے میری نورانیت کو بشری لبادے میں بھیجا گیا. دکھنے میں میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، پھر تمہیں میری بات کیسے سمجھ میں نہیں آتی. یہ تھا وہ آیت کا پس منظر، اور یہ اس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، اور یہ کفار سے فرمایا گیا، صحابہ سے نہیں فرمایا. صحابہ کے لیے تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اے مومنو، اے میرے نبی کے چاہنے والوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، کتاب مبین آ گئی. یہ نور فرما رہا ہے. کفار کے لیے فرمایا آپ بول دو، میں نہیں بولوں گا، آپ بولو کہ میں تمہارے جیسا بشر، دکھنے میں تمہارے جیسا بشر. تو یہ کفار والی باتیں لے کے بیٹھے تو پھر یہ سوچ لے کہ کس کے ساتھ اٹھنے والے ہیں. بولتے نبی کے بشارت پر دیکھو، یہ نبی کے بشر ہونے پہ دلیل ہے. ہم بولتے بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، خیر البشر ہیں، ان کے جیسا کوئی بشر بھی نہیں، پر اپنے جیسے نہیں. ایکم مثلی، میرے آقا نے فرما دیا تم میں سے کون میرے جیسا، کوئی نہیں. یہ مانا کہ آقا ہمارے بشر ہیں، مگر وہ بشر کیسے، خیر البشر ہے. یہ مانا کہ آقا ہمارے بشر ہیں مگر وہ بشر کیسے، خیر البشر ہے، سب سے بڑھ کر بشر. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے 100 وصال رکھا. 100 وصال پر بات ہوئی ہماری. 30 دن تک آپ نے پورا مہینہ ذوالقعدہ کا روزے رکھے. اب جو تھا کہ بھائی اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. کوہ طور پر آپ رہتے تھے، کچھ ساتھی آپ کے ساتھ تھے، باقی آپ اکیلے. کوہ طور پر پورا مہینہ 30 رات. اب جانا ہے، قریب میں پہنچنے والے ہیں جو مقام فرمایا گیا اس مقام پر. تو چلتے چلتے آپ کو ایک خیال ہے کہ میں 30 روز سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، میرے منہ سے بو آ رہی ہوگی. ہوتا ہے نیچرل، ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہمارے منہ سے بو آ جاتی ہے. 30 دن کا روزہ منہ سے مبارک بو آ رہی ہوگی. تو آپ نے سوچا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے منہ سے بو آئے، یہ اچھی بات ہے. میں بدبو نہیں بول رہا ہوں، یہ سمجھ لیجیے نا، نبی کی تو ہر چیز اچھی ہے. نبی کا ہر چیز، ہر عمل، ہر چیز ان کی اچھی ہمارے لیے مبارک ہے. یہ بو بول رہا ہوں، بدبو نہیں بول رہا ہوں. جو بولتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، بد دعا بھی کسی نبی کے بارے میں بد دعا بھی نہیں بولنا چاہیے. دعائے ہلاکت، یاد رکھیے گا اس کو. نبی کے بارے میں ہے نا، پھر نبی نے بد دعا کی، بد دعا نہیں، نبی نے اس قوم کی ہلاکت کی دعا کی، دعائے ہلاکت. خیر، تو آپ کو یہ تھا احساس ہوا کہ منہ سے بو آ رہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو میں جانے سے پہلے مسواک کروں. اپنے منہ کو صاف کر دو. آپ نے مسواک کر اپنا چہرہ جو ہے، اپنا منہ جو ہے دہن مبارک تھوڑا صاف کر لیا اور آگے پہنچے. اللہ تعالی نے جب دیکھا تو اب اللہ تعالی کی حکمت ہے بھائی، وہ کون جانے. 40 کا عدد پورا کرنا تھا نا، ہم حکمت تھی اللہ کی. تم فرمایا موسیٰ تم نے مسواک کی ہے نا، یا اللہ میرے منہ سے روزے کی دعا رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا مسواک کروں. تو فرمایا کہ موسیٰ جو بو جو آ رہی تھی نا، وہ میرے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے.
اس سے بھی بڑھ کر خوشبو والی ہے یہ، تم نے وہ مسواک کر کے اس خوشبو کو دور کر دیا ہے، تو اب اس کے پاوش میں وہ خوشبو جو ہے واپس آ جائے 10 دن کے روزے اور تو اس طریقے سے وہ 30 دن اور یہ 10 دن ملا کر کے 40 دن کے روزے مکمل ہوئے۔ یہ ہے وہ 40 دن، پہلے 30 دن پھر 10 دن مسواک کرنا۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اسی کے اثر کے بعد مسواک نہیں کرنا، یہ آتا ہے روزوں کے بارے میں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اثر کے بعد مسواک کرنے سے منع، اس لیے جو خوشبو آتی ہے اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی خوشبو کے بارے میں اگر روزہ دار مر گیا تو اس کی روزے کے حال میں جو مرے گا نا تو اس کے منہ کی جو بو آئے گی نا، اس بو سے جہنم دور بھاگے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جہنم اگر قریب آ رہا ہوگا نا تو روزے داروں کی منہ کی جو خوشبو نکل رہی ہوگی اس بو سے جہنم دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو دعا کرو کہ کاش مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ روزے کی حالت میں موت عطا فرمائے، مومنوں کاش ایسا ہو جائے یار، ایسی موتوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی